حیدر صاحب ہیں جی کراچی سے. وہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ پاکستان ہی نہیں پڑوس سے بھی آپ کے لیے تعریفی کلمات سن کے خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ کو مزید عزت نصیب فرمائے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ مصطفیٰ حیدر صاحب میری دیانتدارانہ رائے ہے. میرا اسیسمنٹ، میرا تجزیہ، میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ. آپ جانتے ہو کہ جب تک اقتدار میں نہیں آئی پی ٹی آئی، میں آل آؤٹ ان کو سپورٹ کرتا تھا. اقتدار میں آنے کے بعد ایک سال تک میں نے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد میں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، جو اب تک جاری ہے. اچھا کام کرے، جو مجھے سمجھ میں آئے یہ درست ہے، میں تعریف. ادروائز میں آئی کیپ کرٹیسائزنگ ہیم. میرا ان کے ساتھ رابطہ بھی یہ جو ہوتا ہے ان چونوں پہ. لیکن میری فیلنگ ہے، میری گٹ فیلنگ ہے، میری سکس سینس مجھے کہتی ہے، میں جتنا تھوڑا بہت جان پہچان میری ہے عمران خان سے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران کی موجودگی قدرت کا انعام ہے، احسان ہے پاکستان پہ. پاکستان اور عمران یہ اب لازم و ملزوم ہیں اگر ہم نے کہیں پہنچنا ہے. ورنہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہم بہت جلدی گھبرائے جاتے ہیں. باقی اس نے ٹھیک کہا تھا گھبرانا نہیں. جتنا پرانا اور خوفناک مرض ہوگا تو مصطفیٰ صاحب اتنا ہی طویل اور تکلیف دہ علاج ہوگا. تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا حوصلہ. میں خود بھی عجلت پسند، جلد باز قسم کا آدمی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں بھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں. میرا بھی دل کرتا ہے راتوں رات کچھ ہو جائے. یہ بونگی میں بھی مار جاتا ہوں کہ یار 2 سال ہو گئے ہیں یا 2.5 سال ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہو گئے ان کو. لیکن جتنے زخم اس ملک کو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور وہ ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کی بات ہے. میں کہا کرتا تھا وہ پاکستان کا جو اقتصادی برتن ہے، اقتصادی برتن، اس کا پیندہ کھا گئے ہیں کچھ لوگ. اور آپ جانتے ہیں کہ میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ میں نے کم از کم 30-40 بار ڈفرینٹ چینلز پہ الیکشن کیمپین ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی جب میں نے کہنا شروع کیا. میرا ذاتی خیال ہے کہ اب یا آنے والے اور مہینوں میں یہ آپ تک یہ سگنلز پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کہ پیندہ لگ گیا ہے. جو پیندہ کھا گئے تھے نا، تو میں اس زمانے میں کہا کرتا تھا کہ یہ وہ ملک ہو گیا ہے کہ اس میں سمندر بھی ڈال دو گے نا تو وہ برتن خالی رہے گا، کیونکہ اس کا پیندہ ہی کھایا جا چکا ہے. اب وہ پیندہ لگ گیا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے، میں اس وقت بھی میوٹ پہ ٹی وی چل رہا ہے کہ پروٹوکول وغیرہ اڑا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو، اور میں بھی پروٹوکول نہیں لوں گا اپنی نجی تقریبات میں. یہ اس سے کہتے ہیں قطرہ قطرہ. یہ بڑا صبر آزمو مرحلہ ہوتا ہے. اس کے لیے بہت اندر روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار آہستہ 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 وہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. رویے تبدیل ہو رہے ہیں نا. اب سب سوائل واٹر ہمارا لاہور کا کدھر چلا گیا. جنگلات کی بات ہو رہی، کسی کو بھی تک سمجھ نہیں رہی. اچھا بانگے ہیں پی ٹی آئی والے، سچی بات. احساس پروگرام کا مجھے سینیٹر اعجاز ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے مجھے احساس پروگرام کے بارے میں بتایا. آپ یقین کریں میں اتنا آئی فیلٹ سو گڈ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان کو ان لوگوں پہ میں کیا کہوں کہ یہ کس ٹائپ کے لوگوں پہ یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو توجہ دینی چاہیے لوگوں کو پوری طرح اعتماد میں، لیکن ان کو تفصیل سے بتائیں کہ احساس پروگرام ہے کیا. مطلب اس میں غریبوں کو، جو محروم طبقات ہیں، ان کو سولر پینلز ملیں گے، کوئی ہیلتھ کارڈ ہے. یہ بہت لمبا چوڑا، یہ ہیلتھ کارڈ علیحدہ ایک سلسلہ ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اگر یہ ایکسپلین نہیں بھی کر پاتے تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تو آپ کو خود اپنا تعارف کرا دیتا ہے. خوشبو کو تو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمارا زمانہ چونکہ مارکیٹنگ کا ہے جو ان کو نہیں آتی. بہرحال میری رائے پوچھی ہے دیانتدارانہ، اس میں کوئی کھوٹ نہیں.
میری عقل میں نقص ہو سکتا ہے, کمی ہو سکتی ہے, میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں اور کبھی بھی نہیں رہا الحمدللہ. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے عمران ایک نیک شگون ہے. تھینک یو. بے شمار میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں, ان کی تاریخ کے بارے میں. تو میں تو ترکوں کا بہت زبردست مداح ہوں. پتہ نہیں آپ نے کیسے یہ بات کر دی ہے, لیکن وہ لیول دیکھیں, 600 تو 20-25 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی آٹومنس, جسے ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں. خلافت تو اس کو اللہ معاف کرے کہنا ہی نہیں چاہیے, جن کے حرم میں سینکڑوں عورتیں ہوں اور قانون ہو باقاعدہ کہ ولی عہد کے علاوہ سب کو قتل کر دیا جائے. حضور کا فرمان تو یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ادھر سگے بیٹے بھائی فارغ کرنا معمول تھا, وہ اور کہانی. ان کا عروج, ان کا کمال اور ان کی جو ٹیکنالوجی کی طرف. پھر ان کا زوال آیا جب شیخ الاسلام یہ گٹوں میں بیٹھ گئے نا. ایک تو یہ شیخ الاسلام یہ نہیں ہمیں جینے دے رہا ہے, اس طرح کے جو مینٹیلٹی ہے. وہ پہلا پرنٹنگ پریس لگا, انہوں نے کہا جی نہیں آج عام کتابیں چھپ رہی ہے, کل قرآن پاک اس پہ شائع ہوگا تو اس کی توہین ہو جائے گی. پہلا جب میڈیکل کالج بنا ترکی میں تو انہوں نے کہا جی یہاں تو لاشوں کا ظاہر ہے ڈائسیکشن, ڈاکٹر بنانے کے لیے بچوں کو چیر پھاڑ کر کے ڈیڈ باڈیز کا بتایا جاتا. اچھا, تو اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے. ترکی بھی آپ ترقی, پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں, ترقی بلڈنگوں عمارتوں خوشحالی کا نام نہیں ہے. مسلمانوں کے پلے کیا تھا شروع میں؟ ایک جذبہ تھا, ایک ڈسپلن تھا, ایک موٹیویشن تھی, ان کی پریارٹیز تھیں. تو وہ جن کے پاس بڑے وسائل تھے, کیسر و کسرا, اور وہ ان پہ بھی وہ انہوں نے فتوحات حاصل کی. سو ترقی, آئی ڈونٹ نو واٹ ڈو یو مین بائی ترقی. میرا ترقی کی ڈیفینیشن صرف ایک ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی, سمپل. اور یہ جو حضور کا حکم ہے, فرض ہے, یہ جیسے نماز فرض ہے, فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں نے چند دن پہلے چند احادیث کے حوالے سے کالم لکھا ہے, اگر آپ کو مل جائے گا, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. اس میں نے لکھا ہے کہ ان کی بنیادی تعلیمات میں کیا ہے, علم و ہنر, اس کا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو میں تو مداح ہوں ترکوں کا, اور میری ترقی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے علم, الٹیمیٹ سائنس اور ٹیکنالوجی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح باتھ روم میں جاتے ہیں تو فلش سسٹم لے کے رات سونے تک, گرمیوں میں جب ہیٹر چلاتے ہیں, اے سی چلاتے ہیں, تو گاڑیاں چلاتے ہیں, اور پتہ ہی سارا کچھ, جو ٹیکے لگواتے ہیں, اماں بیمار ہو جائے یا ابو بیمار ہو جائے تو MRI مشین میں پتہ نہیں ہوتا بنائی کس نے. بتی جلاتا ہوں میں, مجھے تو اکثر یاد آ جاتا ہے ایڈیسن. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ہر بندہ سیل فون جیب میں ڈالے پھر رہا, شرم ہی نہیں آتی, ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. خود کچھ کرو. سو مائی ڈیفینیشن, ترکوں کے ساتھ محبت, ترکی کے ساتھ محبت, ان کی تاریخ سے اچھا, بہت اچھا واقف ہونا, یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ. لیکن ڈیفینیشن ترقی کی ہے, یہ نہیں کہ آپ اسلحہ بھی ان سے لے رہے ہو, جہاز بھی ان سے لے رہے ہو, آپ کے اسپتالوں میں مشینیں بھی ان کی ہیں, ٹیکنالوجی بھی ساری ان کی ہے. وہ کوئی ترقی شرقی نہیں. اس طرح کی ترقی پھر بڑی جگہ پہ ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک بے فیض ترقی ہے. ترقی کا اصلی مطلب ہے علم و ہنر پہ کمانڈ ہو, آپ لیڈ کرو. سو پورے مڈل ایسٹ نے, فار دیٹ میٹر ٹرکی نے, ایک آدھ کو ادبی معاملوں کے علاوہ کوئی بڑا کنٹریبیوشن ہے نہیں. لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ, اٹ واز بیسیکلی اے گڈ کویشچن. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز آپ مجھے کریکٹ کریں. میں اسی پروگرام میں آپ سے معذرت کر لوں گا. مجھے بتائیں کس پروگرام میں نے کیا کہا تھا, یا کس کالم میں نے دبئی شبئی یہ کیا ہے. وہ ان کو تو میں نے ہاؤس آف کارڈز لکھا ہوا ہے. یہ تو پتوں کا تاج محل ہے. ان کے تو بیچاروں کے اچھا عمدہ انفراسٹرکچر, تو آپ ناز نخرے بلڈنگیں اور یہ اور وہ اور کلبس ولبس, میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں,
لیکن یہ تو ترقی کی نشانی نہیں ہوتا ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ.